جو موجودہ صورتحال تھی، جو ابھی موجودہ 26ویں ترمیم کے اوپر ہم سب کے اپنے اپنے موقف تھے، تو ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حوالے سے مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم بھی آگے چل کے بات کریں گے، ہمارے درمیان بھی گفتگو رہے گی، اور جہاں جہاں حکومت سے اور دوسری سیاسی جماعتوں سے جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ یہ ذہنی ہم آہنگی، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات اور مکالمہ، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور پہ ایسی سیاسی جماعتیں کہ جن کی جڑیں عوام میں ہوں، ان کے ساتھ تو صرف مکالمہ ہی ایک صورت ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کی گفتگو سنی ہے اور ان کے بہت سارے نقطۂ نظر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملی ہے، اس میں بڑی دلیل تھی، اور یہ بات آگے چل کے ہم اور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں متحدہ قومی موومنٹ کی اس قیادت کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے موقف کو سنا اور تسلی کے ساتھ سنا۔ جہاں تک 26ویں ترمیمی بل کا تعلق ہے، وہ تو اتفاق رائے سے پاس بھی ہو چکا ہے اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے، لیکن جو دینی مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں چونکہ اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید اصلاح کی ضرورت ہے یا کچھ اس میں اضافے کی ضرورت ہے، تو گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد بھی تو حکومت جو ہے کوئی ترمیم لا سکتی ہے، پارلیمنٹ موجود ہے، تو اس وقت جو ایک عمل مکمل ہو چکا ہے اس کو مکمل تسلیم کیا جائے۔ تو یہ موقف ہم نے ان کی خدمت میں بھی عرض کیا، آج میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ہماری گفتگو کو ہمارے دلائل کی روشنی میں اپنے فورم پہ لے جائیں، حکومتی فورم پہ لے جائیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے اس موقف کو تسلیم کر لیں تاکہ کسی قسم کے سیاسی تنازع سے ہم ملک کو تحفظ دے سکیں۔ جی، آج ہمیں یہ بھی موقع ملا ہے کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہمارا نقطۂ نظر تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کو اگر استحکام دینا ہے تو اس کو پائے پہ تو کھڑا کریں، وہ ستونوں پہ تو کھڑا کریں جس کے ذریعے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ تو جو بنیادی جمہوریت ہے، تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے وہ ہم نے مولانا صاحب کو دیا ہے، اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس کو دیکھیں بھی، اگر ہم اور یہ اس پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں تو آگے مل کے اس کو بھی ایوان میں دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ یہی ایک ایسا نقطہ ہے اور یہی ایک نسخہ ہے جس کے ذریعے ہم جمہوریت کے ادوار میں بنیادی جمہوریت اور تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو ہمیشہ کے لیے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج بہت زبردست ہمارے درمیان گفتگو ہوئی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل پہ بھی ہوئی ہے جس سے پاکستان کے عوام کے درمیان ذہنی آمانگی کے لیے اور جو مختلف سیاسی عقائد، مختلف سیاسی نظریے اور جماعتیں ہیں، ان کے درمیان تمام تر اختلافات کے باوجود گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ایم کیو ایم کی طرف سے جو یہ جو ان کی ترامیم کے حوالے سے تجاویز تھی، جس طرح 26ویں ترمیم میں اگر یہ ترمیم نہیں سموئی گئی تب بھی اس کے گزٹ نوٹیفیکیشن میں یہ رکاوٹ نہیں بنی، تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی نئی بات دینی مدارس کے بل اور ایکٹ کے حوالے سے بھی اس میں نوٹیفیکیشن کے حوالے سے کوئی بات رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ایم کیو ایم نے قربانی دی ہے اور اس کو سموئے بغیر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس کے ایکٹ کو بھی تسلیم کیا ہے، تو ہمارے بل کے حوالے سے بھی وہ اپنے تحفظات جو ہیں وہ مؤخر کریں اور ایکٹ کو ایکٹ تسلیم کر کے اس کا نوٹیفیکیشن کریں، بعد میں
ہم بھی ہیں, پارلیمنٹ بھی ہے, دنیا ہے, گفتگو ہوتی رہے گی. میں مولانا صاحب کو اندر کہہ رہا تھا کہ آپ تو مدارس کو بات حکومت کہہ رہی ہے وزارت تعلیم کے ماتحت رجسٹر کرانے کی, ہم تو اپنا وزیر تعلیم لے آئے آپ کے پاس رجسٹر کرانے کے لیے. بہت بہت شکریہ. وہ رجسٹر ہو بھی گیا. کچھ علماء کے جو تحفظات تھے یا وہ بھی سنے, مولانا صاحب سے بھی ملاقات کی, تو مولانا صاحب کے جو مدارس کے حوالے سے آپ مکمل حمایت کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ اس دن بھی چونکہ علماء نے چاہا تھا کہ ہم ان کے نقطہ نگاہ کو سنیں تو ہم نے جا کے سنا تھا. آج ہم خود آئے ہیں, مولانا صاحب کا نقطہ نگاہ کو کسی طرح آپ اگنور نہیں کر سکتے, اور ان کی گفتگو میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے بڑی دلیل ہے, اور اس دلیل کو لے کے ہم آگے جائیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے یقیناً حکومت سے اس حوالے سے رابطے تو ہوئے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے, حکومت کا اس میں کیا موقف ہے, اور اگر اس سے تھوڑی تاخیر ہوتی ہے کس قسم کی آئینی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ہم کوئی غلط مثالیں, غلط نظائر قائم نہیں کرنا چاہتے. اگر آج ہم نے قانون اور ضابطے کے حوالے سے, اور جس طرح کے جناب اسپیکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہماری کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے اس کے تحت یہ ایکٹ بن چکا ہے, اگر آج ہم ایکٹ بننے کے باوجود اس کو کسی بحث میں الجھاتے ہیں, کسی نئی تجویز کو اس میں لاتے ہیں, تو پھر ایک ایسی مثال قائم ہو جائے گی کہ آنے والے وقت میں ہر ایک کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. لہذا آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت اس کو مزید نہ الجھایا جائے, اس کو حل کر دیا جائے, اور جب وہ حل ہو جاتا ہے تو ملک ہے, پارلیمنٹ ہے, ہم ہیں, آپ ہیں, بات چیت ہے, گفتگو ہے, جو تجویز آپ لائیں گے یا ہم لائیں گے اس پر بات ہو سکے. خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ نے دونوں طرف کا موقف سن لیا ہے, آپ کے خیال میں کس کے موقف میں وزن ہے اور آپ کس کی حمایت کریں گے؟ دیکھیں وہ مولانا صاحب کے ساتھ بھی اپنی پوری ٹیم تھی, ان کے بھی ساتھ بھی وفاق کے لوگ ہیں, ہم کے دونوں نقطۂ نظر کو سمجھا. آج ایک طرف سنا تھا, آج دوسری طرف سن لیا. میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کے گفتگو میں اور ان کے نقطۂ نظر میں بڑی دلیل موجود ہے, جس دونوں دلیلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے. راستہ نکل جائے گا. بہت مضبوط گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے آج. اچھا مولانا صاحب, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی خدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے دی جا سکتی ہیں. مجھے دیکھیے جس بات کے حوالے سے مجھ تک کوئی بات نہ پہنچی ہو, میں اس پر کیسے تبصرہ کر سکتا ہوں؟ حضرت مدارس کے حوالے سے اگر یہ بل نہیں پاس ہوتا اور آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوگی احتجاج؟ میرے خیال میں بل پاس ہو چکا ہے. اگر نہیں, اگر کا کیا سوال ہے؟ اب تو اگر ختم ہو گیا ہے, مولانا صاحب اب تو ہم نکاح ہو چکا ہے, صرف رخصتی باقی ہے. آپ سمجھیں بات. اگر رخصتی نہیں ہوتی اور آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی؟ تو پھر اگر آپ کے نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوگی, جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا.